الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں من فاتہ الحج سقطت عنہ افعالہ. من فاتہ الحج، جس کا حج جو ہے باطل ہو جائے، سقطت عنہ افعالہ، تو اس سے اس کے افعال کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دونوں موقف کو آپ نے کسی دونوں موقف میں سے وقوف فی العرفات اور وقوف فی المشعر میں سے کسی ایک کو اضطراری صورت میں حاصل کیا، تو حج باطل ہے کہ نہیں باطل ہے؟ تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ میدان مینا میں جانا، رمی جمرات کروانا، ذبح کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، نماز طواف، نماز طواف النساء. تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. پھر اب یہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کسی ایک کو اضطراری صورت میں اگر درد کرتا ہے تو حج باطل ہے کہ نہیں ہے؟ پیچھے گزر چکا ہے نا. یا کسی اور طریقے سے حج باطل ہو رہا ہے. من فاتہ الحج، جس کا حج باطل ہو جائے، سقطت عنہ افعالہ، تو اس سے اس کے افعال جو ہیں ساقط ہو جائیں گے. وَيَحِلُّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ. اب دیکھیے وہ احرام کیسے اتارے گا؟ پھر احرام تو حج کے لیے باندھا تھا، لیکن حج ہو گیا باطل، اب افعال کو انجام نہیں دے گا. تو کہا پھر وہ عمرہ مفردہ کرے گا. ہاں، وَيَحِلُّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، اور عمرہ مفردہ کر کے وہ حالت حل میں آئے گا، یعنی عمرہ مفردہ مکمل ہو جائے گا تو اپنے احرام کو اتار دے گا. وَيَحِلُّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ. مثلا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو نکلے تھے. حج کو کیا نہیں کہتے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ جو حج کو کس سے بدل دیا؟ عمرے سے. ایک مرتبہ احرام آپ نے باندھ لیا ہے تو اس احرام کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ احرام آپ نے باندھا ہے تو احرام ایسے نہیں کپڑے کی طرح اٹھا کے رکھ دیں گے نا. پھر آپ کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے. حج تو کر نہیں پائے، امام حسین بھی حج نہیں کر پائے تھے، حالات ایسے بن گئے تھے کہ امام کو مکہ چھوڑنا تھا. ایسی صورت میں احرام کس طرح سے اتارتے؟ کیا کیا؟ عمرہ کر لیا. عمرہ کر کے کیا کیا؟ احرام اتار کے آپ مکے سے نکل آئے. وہ بھی عمرہ مفردہ کیا تھا. ہاں، عمرہ مفردہ کیا تھا، پیچھے گزر چکا ہے. حج افراد سنا ہے؟ حج افراد عمرے کی ایک قسم ہے. جیسے حج افراد، حج قران اور حج تمتع، اسی طرح سے عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع. وَيَقْضِي الْحَجُّ فِي الْقَابِلِ مَعَ الْوُجُوبِ. اب چونکہ حج باطل ہو گیا تو قابل سے مراد معلوم کیا ہے؟ قابل یعنی آنے والے سال میں. وَيَقْضِي الْحَجُّ فِي الْقَابِلِ، یعنی آنے والے سال میں حج کی قضا کرے گا، مع الوجوب، اگرچہ وہ حج کیا رہا اس پر؟ واجب رہا. مستحب ہے تو پھر قضا کرنے کی ضرورت. مثلا ہم ایک مرتبہ حج واجب کر چکے ہیں، دوبارہ حج کرنے گئے، وہ حج ہمارا کیا ہو گیا؟ باطل. تو ایسی صورت میں کیا اس کی قضا ہمیں آنے والے سال میں کرنی ہوگی؟ نہیں. لیکن ایک حج باطل واجب ہو چکا ہے تو اس کی ہمیں قضا کرنی ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ رضا کچھ الجھن سی لگ رہی مجھے. بولو. نہیں، جو سوال ہے بتائیے بے جھجک. آغا من فاتح کا مطلب ایک بار اور بتا دیجیے. من فاتح یعنی جس کا باطل ہو جائے. بس آغا آ گیا. حج حج جی، اب حج باطل ہو گیا، سقطت عنہ افعالہ، تو اس سے اس کے افعال کیا ہوں گے؟ ساقط ہو جائیں گے.
अब मसलन आप हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हमारी शुरू में बातिल हो गई, जी रुकू छूट गया, सीधे सजदे में चले गए, पलट तो सकते नहीं, तो अब क्या करेंगे? पूरी नमाज पढ़ते रहेंगे कि फिर से तोड़ देंगे वहीं पे? नहीं, नमाज तमाम हो गई। तोड़ देंगे ना वहीं। जी जी अरे टूट जाएगी, खत्म कहानी है, बातिल हो गई, बातिल। वहीं पर तोड़ रहे हैं। हाँ, तोड़ के फिर से पढ़िए, क्या करेंगे? जब ऐसे झूठ मूठ का पढ़ते हुए कौन सा फायदा है उसका? रुकन आपने अंजाम नहीं दिया, आपको पता भी चल गया रुकन छूट गया है, आप चले गए सजदे में, उसको आप अंजाम देना आपके बस की बात नहीं है कि आप वहां से पलट के आए फिर। तो ऐसी सूरत में क्या करिए? तोड़ दीजिए, तोड़ के फिर से आप क्या करिए? नमाज पढ़िए। लेकिन ये नमाज है, हज में तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। हज में अगर आपका शुरू में बातिल हो गया, वकूफ फिल अरफात सबसे पहला अमल, वकूफ फिल मशर दूसरा अमल, दोनों को आप इख्तियारी सूरत में या इस्तिरारी सूरत में इख्तियार करते हैं, पा जाते हैं, दोनों में पहुंच जाते हैं, तो आपका हज क्या हो जाएगा? सही। लेकिन एक को पाया खाली, वो भी इस्तिरारी वक्त में पाया, तो क्या होगा? बातिल। तो फिर अगले साल इंतजार है, अगले साल फिर इंतजार फिर आने वाले साल में, उस साल वो क्या करेगा? उम्रा। तो हज के जो अरकान है, रमिए जमरात है, साई करना है, सर मुड़ाना है, ज़बह करना है, वो सब क्या हो जाएगा? साक़ित। तो वही कह रहे मन फातहुल हज, जिसका हज बातिल हो जाए, सक़तत, साक़ित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनहु अफ़आलुहु, यानी अफ़आले हज, हज के अफ़आल उससे क्या होंगे? साक़ित होंगे। वयहिल्लु बिउम्रतिन मुफ़रदा, हालत हिल में आएगा उम्रे मुफ़रदा करके। वयक़दिल हज्जु फिल क़ाबिली मअल वुजूब, मअल वुजूब से मुराद है कि अगर वाजिब था तो यक़दिल हज्जु, हज की क़दा करेगा, फिल क़ाबिल, आने वाले साल में। आगे बढ़ते हैं। वयहिल्लु से मतलब वो ये हालत हिल में आना, एहराम की हालत में ना एहराम की हालत को खत्म करना, यानी एहराम को उतारना। कैसे उतारेगा? बेउम्रतिन मुफ़रदा, उम्रे मुफ़रदा करके। अस्सालिसा, कह रहे हैं युस्तहब्बुल वुक़ूफ़ु बअद अस्सलाती वद्दुआ। हाँ मौलाना, कह रहे हैं मुस्तहब है वुकूफ करना मैदान मशअर में नमाज के बाद, यानी नमाज सुबह से तुलुए शम्स तक। यानी आप नमाज पढ़ लीजिए, दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाह की हम्द कर लीजिए, ठीक है, अइम्मा को याद कर लीजिए, उनके आदा से तबर्री कर लीजिए, है ना। कोई मुस्तहब वाजिब समझ के करे तो, हैं? कोई मुस्तहब अफ़आल है उसको वाजिब समझ के करे तो कोई हरज नहीं। वयुस्तहब्बुल वुक़ूफ़ु बअद अस्सलाती वद्दुआ, मशअर में आप वुक़ूफ करेंगे पहले नमाज पढ़ के और दुआ करके। वबत्उल मशअरी बिर्रिजली लिद्दरूरती, ठीक है, यानी जमीन पर पैर से चले, अपने पैर को जमीन में रखे। ये लिज़्ज़रूरा नहीं है बेटा, लिस्सरूरा है, लिस्सरूरा कहिए। यानी आप ऐसा ना करें कि मशअर में घुसें और निकल जाए, क्योंकि ज्यादा वक्त तो है नहीं मशअर का, तुलुए फजर से तुलुए शम्स तक 1 घंटा कुछ बनता है। तो ऐसा ना करें बस टहलते हुए ऐसे चले जाए, कुछ देर पैर से क्या वहां रहें, खड़े रहें, रुके रहें। और ये किसके लिए? लिस्सरूरा, सरूरा उसके लिए ये मुस्तहब है कि जो पहली मर्तबा हज कर रहा। सरूरा अव्वल मर्रा, अलहाज ले अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा हज करने वाले को सरूरा बोलते हैं। ये जो है जरूरा जो दिख रहा है ना, ये सरूरा है, ठीक है। सरूरा यानी वो इंसान के जो पहली मर्तबा हज कर रहा हो।
کہہ رہے یستحب الوقوف بعد الصلاۃ والدعاء، مستحب ہے وقوف کرنا نماز اور دعا کے وقت کے بعد، ووضع المشعر بالرجل، اور پیروں کے ذریعے کیا کرنا، مشعر کی زمین پر چلنا، للضرورہ، اس کے لیے جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہو، والصعود علی قزحین، ہاں مولانا صعود کہتے ہیں چڑھنا، علی قزحین، قزح ایک پہاڑ ہے جو میدان مشعر میں ہے، اس پر چڑھنا مستحب ہے، والصعود علی قزحین، اور چڑھنا قزح پہاڑ پر، وذکر اللہ علیہ یعنی علی القزح، علیہ یہاں کی ضمیر کہاں جائے گی، قزح پہ، اور صرف پہاڑ پہ چڑھ کے اترنا ہے، پہاڑ پہ جا کے کیا کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہاں پہ صعود سے مراد کیا وہ ہے چڑھنا، صعود مانے چڑھنا، صعد یصعد چڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس میں آپ نے صعود کے معنی پہاڑ بتایا، کس کے، صعود کے معنی پہاڑ کہاں پہ بتایا بیٹا، بتائیے مجھے، آپ نے غلط لکھ لیا ہوگا، یہ صفا و صعود والے کہاں ہے، یہ باب صبا کی سعی میں، سعی میں، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں بیٹا، اس میں آپ نے باب صابے میں کہاں ہے، وَيَسْتَحْبُ شروع دوسری لائن، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارَةِ وَإِسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَالشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمْ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ وَالْخُرُوجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَالصُّعُودُ عَلَيْهِ، یہی جی 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 نا چڑھنا، چڑھنا صفا کی پہاڑی، علیہ یعنی علی صفا، صفا پر چڑھنا، صعود مانے چڑھنا ہوتا ہے بیٹا، آپ نے غلط لکھ لیا تو ہم کیا کریں اس کے لیے، یہ صفا کی آپ نے پہاڑی بتا دی، انہیں پہاڑی کے معنی میں صفا کی یہ علیہ میں جو ہا ہے نا پیچھے صفا کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی اس وقت کیا کرے، چڑھے صفا پہاڑی پر جب نکل رہا ہو تو نکلے باب صفا سے اور صفا کی پہاڑی پر چڑھے، یہ مراد ہے، کلیئر نہیں، کوئی اس طرح کا اشتباہ ہو بیٹا پوچھ لیا کرو، جی جی ہاں۔ اب دیکھیے، یستحب التقاط الحصى، یستحب التقاط حصى الرمی منہ، یعنی مستحب ہے ان کنکریوں کا چننا، حصى یعنی کنکریاں، التقاط یعنی چننا، چننا، حصا کنکریاں، اور رمی منہ کہ جس سے ہمیں کیا کرنا ہے، رمیے جمرات کرنا ہے، جن سے ان کو شیطانوں کو مارنا ہے، وہ کنکریاں کہاں سے اٹھائیں، منہ یعنی من المشعر، کہاں سے، مشعر سے، یہ مشعر کی طرف جائے گا، مشعر سے، مشعر سے کنکریوں کا چننا، وہ کنکریاں جن سے ہمیں شیطانوں کو مارنا ہے، وَيَجُوزُ اور جائز ہے ان کو چننا، من ای جہات الحرم، حرم کے کسی بھی جانب سے، حرم جہاں جتنا حرم ہے اس میں کہیں سے بھی آپ ان کنکریوں کو اٹھا لیں، عدل مساجد سوائے مسجدوں کے، سوائے مسجدوں کے، مسجدوں کے علاوہ آپ حرم کے کہیں سے بھی کیا کر سکتے ہیں، کنکریوں کو چن سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے کہ اسے کہاں سے چنا جائے، میدان مشعر سے چنا جائے، اور اس طرح سے ہم نے کیا کیا ہے، اس طرح سے ہم نے فصل ثالث کے مسائل کو
مکمل باب سامن کے فصل ثالث، ارے فصل، ہاں باب سامن کا فصل ثالث کے مسائل کو ہم نے کیا کیا؟ مکمل کیا۔ انشاءاللہ کل ہم فصل رابع فی نزول منا، مشعر کے بعد کہاں جائیں گے؟ منا کی طرف جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں یعنی کس دن؟ منگل کے دن ہماری کلاس ہوگی، تو منگل کے دن ہم لوگ فصل رابع سے پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔